کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نام مجید لکھائے شاہ کے کلام مجید لکھائے شاہ تیرے شہر و کلام و بتا کی قسم پڑھیے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اس سے پہلے کہ میں بیان شروع کروں میں گزارش کروں گا کہ سارے اسلامی بھائی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. کافی اسلامی بھائی آ رہے ہیں ماشاءاللہ اور پیچھے جگہ فل ہو گئی ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ جو بیچ میں گیپ ہے وہ کور کر لیجئے تاکہ انشاءاللہ بعد میں آنے والے ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے آسانی ہو جائے. بیٹھتے جائیے آگے آ کر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جلدی جلدی مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. تشریف رکھیں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں جناب سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے. ہم جس اجتماع میں جس محفل میں جا کر درود پاک پڑھتے ہیں ذرا سوچئے فرشتے اب جب یہ مہک نکلتی ہے تو کہاں تک پہنچتی ہے. آپ اور میں جب عطر خریدتے ہیں پرفیوم لیتے ہیں تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ جناب کوئی ایسا پرفیوم دو جو دور تک جس کی مہک جائے لانگ لاسٹنگ ہو. مگر ذرا سنیے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جب بندہ درود پاک کسی محفل میں بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو مہکتی ہے جو کہ آسمان کی بلندیوں تک جاتی ہے. کتنا دور جاتی ہے؟ آسمان کی بلندیوں تک. اور فرشتے اس پاکیزہ خوشبو کو محسوس کرتے ہیں. اتنی دور تک وہ مہک جاتی ہے اور پھر فرشتے ریکگنائز کر لیتے ہیں, پہچان لیتے ہیں کہ کسی مجلس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے, ہم زمین پر بیٹھ کر درود پڑھیں اور اس درود کی خوشبو جو ہے وہ آسمان پر فرشتے محسوس کریں. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ جب فرشتے آسمان پر درود کی خوشبو محسوس کرتے ہیں جو خود پڑھنے والا ہے اس کی روح کیسے نہ مہک جائے, اس کی زندگی میں درود کی خوشبو کتنا کام کرے گی. اور یہ خوشبو کیوں نہ آسمان تک پہنچے, یہ خوشبو کیوں نہ فرشتے محسوس کریں. یہ ہے ذکر کس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, کیسے مہکے مہکے آقا کا ذکر ہے. اللہ اکبر. دنیا میں اگر آپ کو کوئی جگہ تلاش کرنی ہو, میں ابھی ریسنٹلی بتا رہا ہوں, میں ابھی آ رہا تھا تو حالانکہ زین بھائی کے گھر پہ پہلے بھی کئی بار آیا ہوں لیکن نارملی میں ڈیفینس کی گلیاں تھوڑا سا بھول جاتا ہوں, تو میں نے زین بھائی کو بھی راستے میں مجھے ان کی کال آئی کہ آپ کب پہنچ رہے ہیں. میں نے کہا آپ ذرا لوکیشن شیئر کر دیں
تاکہ میں ایزیلی آپ کے گھر پر پہنچ جاؤں۔ سائنس نے ترقی کی ہے، لوکیشن شیئر کرنے کے بعد ہم جلدی پہنچ جاتے ہیں، راستہ مل جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، راستہ ڈھونڈنے کے لیے کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے کہ کیسے ٹرن رائٹ لینا ہے، پھر لیفٹ لینا ہے، فلاں لینڈ مارک ہے، یہ ہم دنیا میں کرتے ہیں۔ میرے آقا کی خوشبو کا عالم یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے ڈھونڈنا ہوتا تھا نا، ان کے پاس بھی ایک بڑا پیارا نیویگیشن تھا، لیکن وہ نیویگیشن کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ کدھر گئے ہیں پیارے آقا، کون سی گلی سے گزرے ہیں۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑا پیارا جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ نبی پاک کو جب کسی نے تلاش کرنا ہوتا نا، پوچھتا نہیں تھا آقا کدھر گئے ہیں، گلی بتاتی تھی، وہ سڑک بتاتی تھی کہ آقا ادھر سے گزر کے گئے ہیں، کیونکہ پوری سڑک ہی خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی۔ پیارے آقا کی راہ گزر کی شناخت کیا تھی، ہیں کیسے پتہ چلتا کدھر سے گزرے ہیں؟ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، عنبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ آقا جدھر سے گزر جاتے وہ گلی مہک جاتی۔ تو جب ایسے مہکے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم ذکر خیر کریں، ان کا نام لیں، تو کیوں نہ مہک نکلے، کیوں نہ فرشتے اس خوشبو کو محسوس کریں۔ سبحان اللہ۔ لوگ آج کل بڑے ینگسٹر بھی بیٹھے ہیں، آج کل دنیا کے خوبصورت لوگوں کو ہم بڑا فالو کرتے ہیں، بڑا خوبصورت ہے، بڑا اسٹائلش ہے، لوگ فیشن فالو کرتے ہیں کسی کا، دنیا کے کسی پرسنالٹی کو فالو کرتے ہو۔ بعض اوقات وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا، یا مسلمان ہوتا ہے تو وہ سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہوتا، اور اس کو لوگ فالو کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس کو بہت لائک کرتے ہیں، ڈیزائر کرتے ہیں، اس کو انسپائر ہوتے ہیں اس سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ دنیا میں کسی حسین سے محبت کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، آؤ میں بتاتا ہوں، آپ جس کے بھی فالوور ہوں اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ ہم اپنے باڈی فریشنر یوز ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہماری پسینے کی، ہمارے سویٹ کی کسی کو بدبو نہ محسوس ہو۔ میرے آقا وہ ہیں کہ جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ فالو کرنا ہے تو انہیں کرو نا، پیار کرنا ہے تو انہیں کریں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث پاک ایک صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، حضور میری بچی کی شادی ہے اور مجھے بچی کی شادی کے لیے خوشبو خریدنی ہے۔ عرب کے جو لوگ ہیں نا وہ بڑا خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ آپ میں سے جو حرمین طیبین جاتے رہتے ہیں آج بھی دیکھیں کیسے کیسی عطر کی دکانیں، کتنی زبردست پرفیوم شاپ ہیں، ان کو بہت شوق ہے۔ شروع سے عرب کے لوگ خوشبو کے دلدادہ، خوشبو پسند کرتے ہیں، اور ہمیں بھی سنت کی نیت سے خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ تو اب صحابی رسول آئے، کہتے ہیں حضور بچی کی شادی ہے، خوشبو چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رقم نہیں دی کہ جاؤ یہ پیسے لو اور کسی پرفیوم شاپ سے، کسی عطر کی دکان سے عطر خرید لو۔ پیارے آقا نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لانا، ساتھ ایک لکڑی کا پیس بھی لے آنا۔ صحابی رسول دوسرے دن پہنچ گئے نبی پاک کے پاس ایک بوٹل لے کر، جس کا تھوڑا منہ تھا، کھلا ہوا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی صحابی کے سامنے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا، اور اپنا پسینہ ہے اس شیشی میں بھرنا شروع کیا انہی کے سامنے۔ اور جب شیشی کچھ بھر گئی، پیارے آقا فرماتے ہیں اسے لے جاؤ، اپنی بچی کو کہنا جب بھی خوشبو لگانی ہو یہ لکڑی کا جو ٹکڑا ہے اس بوٹل میں ڈال کے اپنے جسم پر یا اپنے کپڑوں پر لگا لینا۔ اب صحابی رسول کا عقیدہ، بلیف اور محبت رسول دیکھیں، وہ عرض نہیں کرتے حضور میں نے پرفیوم مانگا ہے، مجھے خوشبو چاہیے، آپ مجھے اپنا پسینہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول وہ پسینہ لے کے چلے گئے، اپنی بیٹی کو جا کر دیا جس نے دلہن بننا ہے۔ میرا یہ بیان بعد میں چینل پر جب چلے تو میں ان بہنوں کو، اپنی ان سسٹرز کو لیسن دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو پہلے کے زمانے میں ہماری بہنیں، ہمارے اسلاف، ہماری خواتین کیسی تھیں، نبی پاک سے عشق کیسا تھا۔ آج دلہن کی فہرست کی لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی ہے، آج دلہن کی ڈیمانڈ کی لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی، مجھے یہ بھی لا کر دو، مجھے یہ بھی لا کر دو، چاہے والد کو قرضہ لینا پڑے۔ وہ بھی تو ایک دلہن تھی۔ والد صاحب عطر کی جگہ پیارے آقا کا پسینہ لے کر گئے، عاشق رسول گھرانہ تھا، وہ جان گئے نبی پاک کا پسینہ ہے یہ دنیا کی بہترین خوشبو ہے۔ اور ایسے ہی ہوا جب اس بچی نے، اس نوجوان نے، لڑکی نے اپنی شادی سے پہلے وہ خوشبو استعمال کرنا شروع کی۔ آج میں اور آپ عطر لگائیں، ہمارا کمرہ مہکتا ہے،
اس دلہن نے جب عطر لگایا تو پورے مدینے میں ان کا گھر خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا، پورے محلے میں خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں بیت المطیبین، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے وہ گھر مشہور ہونے لگ گیا۔ اللہ اکبر، ایسے آقا کے ہم امتی ہیں تو ان کا ذکر جو ہے اس سے اپنی زبان کو تر رکھا کریں، درود پاک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں۔ اور ماہ رمضان سبحان اللہ، ون آف دا بیوٹیفل منتھ، اس مہینے میں ہمیں اپنی عادتوں کو بہتر کرنا ہے، فضول گوئی سے بچ کر، ادھر ادھر کی باتوں سے بچ کر، سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرنے سے بچ کر اگر ہم ذکر و درود سے زبان کو تر رکھیں اور اس کی ہیبٹ بنا لیں اس مہینے میں، تو پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی جیسے جیسے وقت ملتا رہے گا آپ درود پڑھنے لگ جائیں گے، آپ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں گے۔ تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ ماہ رمضان ہمارے درمیان جلوے لٹا رہا ہے اور یہ مہینہ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا ہے، اور ماشاءاللہ ختم قرآن کی جہاں محفل ہوتی ہے، یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں کہ جہاں ختم قرآن ہو وہاں خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے، تراویح پڑھنے والے بھی تراویح تو پڑھ لیتے ہیں، مگر جو ایسنس آف قرآن ہے، جو لرننگز آف قرآن ہیں، جو قرآن سے مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے، وہ ہم نہیں سیکھ پا رہے۔ یعنی تراویح پورا قرآن سن لیا، لیکن اس سال میں اگر سوال کروں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن میں کتنا اضافہ ہوا، گزشتہ 25 سال سے آپ تراویح سن رہے ہیں، کتنے قرآنی واقعات، کتنے قرآنی احکام، کتنے قرآن کی آیات کو آپ نے سمجھا؟ تو شاید بہت ساروں کا جواب یہ ہوگا کہ ہم نے کچھ بھی قرآن نہیں سمجھا۔ اور ایک عجیب سا ٹرینڈ بن گیا ہے، آئی ایم ناٹ ڈسکریجنگ 8 روزہ 6 روزہ 10 روزہ 12 روزہ تراویح، میں ڈسکریج نہیں کر رہا، لیکن ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ 6 روزہ قرآن میں، 10 روزہ ختم قرآن میں، 15 روزہ ختم قرآن میں ختم قرآن کر لو، اب اس کے بعد تراویح بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے تراویح 20 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، آپ نے اگر ختم قرآن کر بھی لیا ہے تو آپ سے تراویح معاف نہیں ہو گئی۔ پلیز اس کو پورا رمضان کنٹینیو کریں۔ یہ راتیں جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں نا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس، جتنا رمضان گزرتا جا رہا ہے اب اس کی تڑپ میں ہماری اضافہ ہونا چاہیے، اس میں ہماری فکر میں اضافہ ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار آمین ارشاد فرمایا، جبریل امین نے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے صرف آمین کہا کیونکہ انہوں نے دعا نہیں سنی تھی، آپ نے کیوں آمین کہا؟ حدیث پاک طویل ہے، اس کا میں ایک پارٹ سنا رہا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے، the leader of angels، فرشتوں کے سردار ہیں نا جبریل امین، انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہی ہے۔ آپ سمجھ لو کہ جس نے رمضان کو پا لیا اور اس رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اس کے لیے تو بربادی ہے۔ تو اب سچ بتائیے کہ مہینہ گزرتا جائے تو میری فکر میں، میری تڑپ میں، میری عبادتوں میں اضافہ ہونا چاہیے، یا جیسے جیسے برف پگھلتی جاتی ہے اس طرح رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے اور ہماری سستیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ کئی مسجدوں میں چاند رات کو فل مسجد تھی، باہر صفیں بچھی ہوں گی، تیسرے چوتھے روزے سے صفیں کم ہونا شروع ہو گئیں۔ جن لوگوں نے ختم قرآن کی تراویح پڑھ لی اب انہوں نے جناب مسجد کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا، انہوں نے تراویح پڑھنا بھی چھوڑ دی، حالانکہ بڑی راتیں تو اب آنی ہیں، آخری عشرہ جو عشرہ جہنم سے آزادی اور جس میں طاق رات ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ میری تو التجاؤں میں اور آنسو آ جاتے کہ یا اللہ آدھا رمضان گزر گیا، اب آدھا رہ گیا ہے، میرے مالک مجھے نہیں پتا میری بخشش ہوئی کہ نہیں، یا اللہ بخشے جانے والوں میں میرا نام بھی لکھ دے، میں رہ نہ جاؤں میرے مالک، کمزور ہوں، نکما ہوں، سست ہوں، اچھوں کے صدقے میری مغفرت کر دے۔ اور ایسے ہیں عاشقان رمضان کہ دن گزرتا جاتا ہے ان کی آنسوؤں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، مگر ہم ہیں کہ غفلت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو پلیز اس بار جو میں میسج دینا چاہتا ہوں، میں آج آپ کو ایک قرآنی ون آف دا امیزنگ واقعہ سنانے آیا ہوں۔
قرآن میں کیسے کیسے رب کی طرف سے ہمارے لیے واقعات ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، کیسی کیسے لیسنز ہیں، مگر قرآن پڑھتے بھی ہیں تو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں، کلام اللہ ہے، ہمارے لیے نازل ہوا ہے، ہم اسے پڑھیں تو صحیح، اس کا ترجمہ تو پڑھیں، اس کی تفسیر تو پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ 30 سال 40 سال 50 سال کا میرا بھائی یہاں موجود ہے، اگر میں پوچھوں آپ سے کہ 30 40 50 سال اس دنیا میں آپ نے گزار لیے، ایک بار لائف میں پورا قرآن صحیح تفسیر کے ساتھ پڑھا آپ نے؟ شاید اس کا بھی ٹائم نہیں ملا۔ دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیں، دنیا بھر کی ڈگریاں لے لیں، دنیا بھر کی زبانیں سیکھ لیں، نہ جانے کتنے ملکوں کا سفر کر لیا، بزنس میں کتنی ترقی کر لی۔ آپ ہم سے جناب مختلف چیزوں پر بحث کروا لیجئے، ہم دنیا بھر پر بحث آپ سے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر نہیں ملا ٹائم تو قرآن کے لیے نہیں ملا۔ خود سوچئے نا، کیا ہم یہ درست کر رہے ہیں؟ قرآن سے اتنا دور رہ کر زندگی گزارنا کیسا؟ مزید شوق قرآن پیدا ہو، مزید قرآن کی اہمیت ہمارے دلوں میں اجاگر ہو۔ اس لیے ون آف دا امیزنگ، قرآن کا ایک ایسا واقعہ جو اتنا دلچسپ ہے اور اتنا حیرت ناک ہے، اور یہ قرآن جو ہمیں بتا رہا ہے یہ واقعہ آنے والے وقتوں سے بھی ریلیٹڈ ہے، یعنی ایک اسٹوری، ایک واقعہ ہو چکا اور اب ایک واقعہ، اسی واقعے کا اگلا پارٹ یہ ہونا ہے۔ اور آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ یاجوج ماجوج کا واقعہ کیا ہے، یہ قوم ہے کہاں پر، اس وقت وہ کیا کر رہی ہے، یہ قوم کہاں ملی حضرت ذوالقرنین کو، اس قوم کو قید کیسے کیا گیا، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس۔ آپ دنیا کی مختلف ونڈرز اور سٹوریز پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں بچوں کے پاس ہوتی ہیں۔ کاش میں اور آپ قرآنی واقعات پڑھیں اور اپنے بچوں کو بٹھائیں کہ بیٹا آؤ میں آج آپ کو ایک قرآن کا واقعہ سناتا ہوں۔ بچے کا اٹینشن، بچے کی ریلیشن شپ قرآن کے ساتھ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی، نبیوں کے بارے میں اس کی معلومات میں اضافہ ہوگا، ہسٹری آف اسلام وہ سمجھے گا۔ لیکن پہلے والد کے پاس تو ٹائم ہونا، پہلے میں تو سمجھنا شروع کروں کہ ہاں میرے رب کا کلام کہتا کیا ہے۔ ویسے میں ایک چھوٹا سا ایگزامینیشن آپ کے دل کے دروازے پر سمجھیے دستک دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک چھوٹا سا ایگزام کیجئے گا، کبھی موقع ملے ڈنر ٹیبل پہ بچے اور آپ کی فیملی ساری بیٹھی ہو نا، تو ایک چھوٹا سا پوری فیملی کا ٹیسٹ لیجئے گا، ہو سکے تو سب کے ہاتھ میں ایک ایک کاپی اور ایک ایک پین دے دیجئے گا، اور آپ کہیے گا چلیں بچوں سارے لکھیں، فیملی کے جتنے ممبرز ہیں پہلے پیج پر لکھیں کہ آپ کو کتنے اسپورٹس مین کے نام آتے ہیں۔ شاید کوئی بچہ یہ بھی پوچھے ابو صرف نام لکھنے ہیں، ریکارڈز بھی ساتھ لکھنے ہیں؟ وہ بھی یاد ہے مجھے، آپ کہنے صرف نام ہی لکھ دو بس اتنا ہی کافی ہے، تو شاید وہ ایک پیج میں نہیں آئیں گے، 2-3 پیج وہ بھر دیں گے کہ ٹھیک ہے اب آگے لکھیں کتنے گلوکار اور اداکاروں کے نام تمہیں آتے ہیں، تو شاید اس کے لیے 3-4 صفحے چاہیے ہوں گے۔ اچھا یہ بتاؤ کتنے پولیٹیشنز کے تمہیں نام آتے ہیں، وہ بھی بھروا لیجئے گا۔ اب پوچھئے گا بتاؤ کتنے نبیوں کے نام آتے ہیں، وہ لکھیں۔ اگلے پیج پہ کہیے گا بتاؤ کتنے صحابہ کے نام پتہ ہیں، ذرا بیٹا وہ لکھیں، سارے بچے سارے فیملی ممبر ذرا لکھیں۔ اور اگلے پیج پر کہیے گا بتاؤ کتنے ولیوں کے نام تمہیں پتہ ہیں۔ یہ چھوٹی سی 5-6-10 منٹ کی ایکسرسائز ہے نا، آن فیو پیجز، یہ آپ کو کریکٹ پکچر دے دے گی کہ ہماری آنے والی نسلیں کہاں جا رہی ہیں، ہم انہیں کیا ٹرین کر رہے ہیں، اسلامک کلچر سے کتنا اٹیچ کر رہے ہیں۔ پلیز یہ رمضان ہمیں پیوریفائی کرنے آیا ہے، ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کب سوچیں گے؟ میں نہیں کہتا دنیاوی تعلیم نہ دلائیں، ہائی ایجوکیشنز نہ دلائیں، اگر شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر آپ ہائر ایجوکیشن دلانا چاہتے ہیں سوکے، لیکن یہ تو ترقی نہیں ہے نا کہ سب دنیا کی معلومات ہے اور نبیوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں، صحابہ کا پتہ ہی نہیں، اہل بیت اطہار اولیاء کرام کا معلوم ہی نہیں۔ جناب فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار پر بحث کروا لیجئے، اور غزوہ احد میں کیا ہوا پتہ ہی کسی کو نہیں۔ غزوہ بدر میں ان صحابہ کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو آسمان سے نازل کیا، ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف اسلام، اور یہ 17 رمضان کو یہ وہ دن آنے والا ہے جب یہ عظیم واقعہ اسلام میں پیش آیا، مگر کس کے پاس ٹائم ہے، کون پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ سوچئے خدارا، یہ قرآن ہم سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ پچھلی قوم کے واقعات پڑھتے ہیں تو اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے۔ اب آئیے مختصراً جو یاجوج ماجوج ہیں ان کا واقعہ کیا تھا، یاد رہے کہ حضرت ذوالقرنین یہ کون تھے؟ ان کا نام سکندر ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، یہ واز دا کزن آف حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے، یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں،
اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ذوالقرنین یعنی سکندر کو کچھ وصیتیں فرمائی تھیں، اور صحیح قول یہ ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ ایک بندہ صالح ہیں، ایک نیک شخص ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت ذوالقرنین کا تھوڑا سا میں نے یہ انٹروڈکشن دیا۔ اچھا، یہ ذوالقرنین کیوں کہلاتے ہیں؟ ذوالقرنین کے معنی ہے دو سینگوں والا، اس کے جو ترجمہ ہے ذوالقرنین کا دو سینگوں والا، یہ اس لیے مشہور ہوئے کہ انہوں نے آل اراؤنڈ دا ورلڈ یعنی دنیا کے دو سینگوں کا گویا چکر لگایا، پوری دنیا کو انہوں نے ڈسکور کیا، اس لیے ایک قول یہ ہے کہ انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور ایک بعض قول یہ بھی ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو قرن ختم ہوئے، ایک قرن ہوتا ہے 100 سال کا، تو گویا انہوں نے 200 ایئرز جو ہے ان کے سامنے دنیا گزری، دو قرن ختم ہوئے، اس لیے بھی انہیں ذوالقرنین کہتے ہیں۔ بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے دو گیسو تھے، کئی اقوال ہیں، اس لیے ذوالقرنین کہلائے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام دنیا کی پوری ورلڈ کی بادشاہی عطا فرمائی۔ یاد رکھیے دنیا میں صرف 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں۔ لک ایٹ دا امیزنگ انفارمیشن۔ ہمیں آج یو کے کا بادشاہ یا پریزیڈنٹ کون ہے یہ پتا ہوگا، لیکن میں آپ کو قرآن کی معلومات دے رہا ہوں، تفاسیر قرآن سے معلومات دے رہا ہوں کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری دنیا کی بادشاہت ملی، صرف 4 ایسے گزرے ہیں۔ ان میں 2 ایمان والے اور 2 غیر مسلم تھے۔ جو ایمان والے تھے، مومن تھے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، ٹھیک ہے۔ اور 2 کافر کون تھے، غیر مسلم کون تھے؟ ایک بخت نصر اور ایک نمرود۔ یہ 4 بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں جن کو پوری دنیا کی بادشاہت ملی، ٹھیک ہے۔ اور 5ویں بادشاہ آنے والے ہیں، ابھی آئیں گے، جن کو پوری دنیا کی بادشاہت ملے گی، اور وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے آنا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے ان کی زندگی بڑی عجیب تھی کیونکہ یہ ٹریول کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے 3 سفر کیے، قرآن میں ان تینوں سفر کا تذکرہ ہے۔ فرسٹ ٹریول جو انہوں نے کیا کہ انہوں نے سام بن نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ان پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ایک شخص نے آب حیات کے چشمے سے پانی پیا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ انہوں نے ایک پڑھا تھا پرانی کتابوں میں کہ کوئی ایسا چشمہ موجود ہے دنیا میں کہ جس سے کوئی پانی پی لے گا تو اسے موت نہیں آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، ویسٹ کا ٹریول کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، اور ان دونوں نے یہ اینڈ آف دا ورلڈ تک ٹریول کیا۔ اگر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے، انہوں نے وہ پانی پی لیا، حضرت ذوالقرنین نہیں پہنچ سکے، وہ محروم رہے۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس لیے آج بھی حیات ہیں۔ یہ بھی معلومات ہونی چاہیے کہ 2 نبی ایسے ہیں جو آج بھی حیات ہیں، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام۔ یہ دونوں وہ نبی ہیں سبحان اللہ کہ جو ہر سال حاجیوں کے ساتھ میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں۔ اے حاجیوں جو حج کرتے ہیں، اللہ کے 2 نبی ہر سال میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ دونوں آج بھی حیات ہیں، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر کیا، پہلے مغرب کا کیا، پھر آپ نے مشرق کا سفر کیا جہاں سورج طلوع ہونے کی جگہ ہے۔ مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے، مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب اگر آج کی سائنٹیفک اگر ہم ہسٹری دیکھیں یا گوگل پر دیکھیں تو غالباً پہلا ٹریول جو ہے وہ ٹورڈز اینڈ آف کینیڈا کہہ لیں، کیلگری یا کیلیفورنیا، وہ اینڈ سورج وہاں پر غروب ہونے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے ٹریول کیا جناب مشرق کا، ہو سکتا ہے اس کو ہم فجی کہہ لیں، آسٹریلیا کہہ لیں، کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم تھی کہ جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ سورج طلوع ہونے کے وقت جو ہے یہ غاروں میں چھپ جاتے ہیں، اور سورج ڈھلنے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کی، ان کو جو ایمان لائے ان کو مسلمان کیا، ایمان والا کیا، بہترین سلوک کیا۔ جو کفر پر اڑے رہے اس کے بعد ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ تیسرا سفر یہ ہے وہ ہسٹوریکل سفر جس میں یاجوج ماجوج سے ملاقات ہوئی۔ وہ تیسرا سفر آپ نے شمال کی طرف کیا، نارتھ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس پر بعد میں کبھی بحث کریں گے، میں نے الحمدللہ اس پر بہت ریسرچ کی ہے، ہمارے مفتی صاحب کے ساتھ بھی میں بیٹھا ہوں کہ یہ نارتھ میں کہاں ہے، کیونکہ یہ ایک راز ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جب آپ سنیں گے۔ انہوں نے شمال کی طرف سفر کیا۔
یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے جنہیں سدین کہا جاتا ہے۔ وہاں کی آبادی عجیب و غریب تھی، زبان بھی عجیب و غریب تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے اشاروں کے ساتھ گفتگو کی، بڑی مشکل کے ساتھ۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی اور آپ کی مدد طلب کی کہ یہ عجیب قوم ہے، ہمیں بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ اب یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ایک فسادی گروہ ہے، جو ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو بلکہ وحشی اور جنگلی ہیں، بالکل جانوروں کی طرح ہیں۔ موسم ربیع میں یعنی بہار کے موسم میں یہ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے اور خشک چیزیں لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، جو بھی حشرات الارض ہوتے وہ بھی کھا جاتے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں ان سے بچائیے، یہ قوم بڑی خطرناک ہے، یہ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں ہماری ایچ اینڈ ایوری تھنگ کھا جاتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ انہوں نے ایک آفر بھی کی کہ آپ ہماری مدد کریں، ہم آپ کو کچھ پیسے بھی دیں گے، آپ کو مال بھی دیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، بس تم میری ساتھ مدد کرو، جسمانی محنت کے ذریعے مدد کرو۔ آپ نے ون آف دا ہسٹوریکل وال تعمیر کرنا شروع کی، جس کو سد سکندری کہا جاتا ہے۔ سد کہتے ہیں دیوار کو۔ آپ نے، قرآن کا واقعہ ہے کہ آپ نے ایک دیوار قائم کرنا شروع کی، اور وہ دیوار، بہت سارے بلڈر بیٹھے ہیں، آپ کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ دیوار کیسے بنائی آپ نے کیا کیا کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان، 2 طرف پہاڑ تھے، بیچ میں بنیاد کھدوائی، اور اتنی گہری بنیاد کھدوائی کہ پانی نکل آیا۔ اتنا نیچے تک آپ نے پہلے سمجھیں کھڈا کھدوایا، اس کے بعد اس پر پگھلائے ہوئے تانبے سے کاپر کو پگھلایا گیا، اور اس کے اندر گارے کے ساتھ اس میں جو ہے وہ کوئلہ بھروا دیا، یعنی بالکل اس کو اسٹرانگ کیا۔ پتھر جمائے، لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر اس میں دیوار بنائی، اس میں آگ لگائی تاکہ مزید وہ اسٹرانگ ہو جائے۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی، یعنی اتنا نیچے تک بنیاد ڈال کر اتنی اسٹرانگ، دوسرے لفظوں میں کانکریٹ کی دیوار، جس میں لوہا بھی تھا، جس میں کوئلہ بھی تھا، جس میں گارا بھی تھا، جس میں آگ لگا کر اسے اسٹرانگ بھی کیا، اور یہ پہاڑ کے اوپر تک آپ نے دیوار بنوائی۔ کئی مہینوں میں یہ دیوار تعمیر ہوئی۔ اب دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ اب پگھلایا ہوا تانبا اس دیوار میں پلا دیا گیا، اور ون آف دا اسٹرانگسٹ وال وہ بنا دی گئی۔ اب یہ قوم جو ہے یاجوج ماجوج، یہ اس دیوار کے پیچھے ہے، یہ ختم نہیں ہوئی، یعنی تھاؤزنڈز ایئر سے یہ قوم اس دیوار کے پیچھے ہے، اور اس قوم نے قیامت سے پہلے اس دیوار کو توڑ کر اس دنیا میں آنا ہے۔ اب سنیے حدیث پاک، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہونا کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، ڈیلی دیوار توڑتے ہیں، اور جب محنت کرتے 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 اس دیوار کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے چلو اب باقی کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے دیوار پھر کھڑی ہو گئی ہوتی ہے۔ یہ روز ٹرائی کر رہے ہیں، فرام دیٹ ڈے، فرام تھاؤزنڈز آف ایئرز۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں گوگل سے دنیا کا ذرہ ذرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ کہاں ہیں، دنیا میں کس دیوار کے پیچھے ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا، مگر قرآن و حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے۔ میں کس صورت میں، کس آیت میں یہ واقعہ، وہ بھی انشاءاللہ بھی آپ کو ریفرنس دے دوں گا، تاکہ آپ خود بھی گھر جا کر، میں غور کر رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، جو انٹرسٹ آپ اس وقت میرے بیان میں، آپ سب کو میں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ کتنا شوق سے اور کتنا امیزنگلی آپ سن رہے ہیں۔ یہی تو میں شروع میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ قرآن پڑھیں تو صحیح، کیا کیا واقعات ہیں، کیسی کیسی معلومات ہے، اس اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے راز ہیں، مگر قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ بہرحال حدیث میں ہے، اب وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، وہ توڑتے ہیں، قریب پہنچتے ہیں، کوئی کہتا ہے کل آئیں گے، کل توڑیں گے، جب کل آتے ہیں تو دیوار پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آ جائے گا، اللہ کے یہاں یہ وقت مقرر ہے، بیفور قیامہ وہ وقت آنا ہے، تب ایک شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ صرف لفظ انشاءاللہ جب وہ کہے گا نا، تو جب دوسرے دن آئیں گے تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج اس زمین پر نکل پڑیں گے، اور جب یہ نکلیں گے تو زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد،
قتل و غارت گری کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا جائیں گے، زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان 3 شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پارہ 17 ہے سورہ انبیاء، if you want to take a reference یاد رکھنا 17th پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج، وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ، جنہوں نے بحر شریعت جیسی عظیم کتاب لکھی، آپ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو اب حکم ہوگا حضرت عیسیٰ کو کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ۔ مسلمان پہاڑوں پر چلے جائیں گے۔ اب ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ جیسے ہی مسلمان کوہ طور پر جائیں گے، یاجوج ماجوج باہر آ جائیں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے، اتنی کی تعداد کتنی ہوگی کہ جب یہ پہلی جماعت بحیرہ تبریہ، یعنی ایک ایسا سمندر ہوگا جس کا طول، جس کی لینتھ 10 مائلز ہوگی، اتنی بڑی سمجھ لے نہر ہے یا کینال ہوگی، جب پہلی جماعت اس سے گزرے گی تو اس کا پانی پی کر، حدیث کے الفاظ ہیں، ایسا اس کینال کو سکھا دے گی کہ جب پچھلی جماعت آئے گی تو کہیں گے یہاں پانی کبھی تھا ہی نہیں۔ اتنی بڑی جماعت اور اتنا یہ جناب دنگا مستی اور جس کو آپ کہیں تباہی مچائیں گے۔ اب اس کے بعد جب یہ دنیا میں قتل و غارت گری کر لیں گے نا، پھر یہ کہیں گے چلو زمین والے کو تو مار دیا، زمین کے تمام لوگوں کو تو قتل کر دیا، اب آسمانوں کے خدا کو قتل کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ پھر یہ کیا کریں گے کہ اب آسمان والوں کو، یعنی فرشتوں اور معاذ اللہ ان کے نزدیک خدا کے لیے یہ لفظ استعمال کریں گے، تو حدیث کے الفاظ ہیں یہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو تیر پر خون لگ کر واپس آئے گا۔ یعنی یہ فیل کریں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا۔ آسمان سے جب تیر واپس آئیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ قیامت سے پہلے ہونا ہے، تو یہ تمام تیر خون والے واپس آئیں گے، یہ انہی حرکتوں میں مصروف ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کی سر کی وہ بقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی ہے، کیونکہ پہاڑ پر ہوں گے، کھانے پینے کو کچھ ملے گا نہیں، ایک گائے کا سر بڑا قیمتی ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام یاجوج ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہوگا اس اللہ کی قدرت سے، اور ایک دم وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے کہ تمام زمین اتنی بڑی کوانٹٹی ہوگی کہ پوری زمین پر ان کی لاشیں پڑی ہوں گی، بدبو سے حال برا ہوگا، ان کو کلین کیسے کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے۔ اب کیا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں رب چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے، اور صرف ان کے تیر و ترکش کتنے ہوں گے؟ ان کے جو تیر اور جو ان کے ساز و سامان ہوں گے، 7 ایئرز تک، 7 سال تک مسلمان اس تیر و ترکش کو جلائیں گے، تب جا کر وہ ختم ہوں گے۔ اب میں صرف واقعہ یہیں تک روکتا ہوں، اس کی مزید تفصیل ہے کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہونا ہے۔ اگر یہ پڑھیں آپ کہ پھر کیسا ریولوشن آئے گا، پھر اس دنیا میں کیسی سبز و شادابی آئے گی، کیسے کھیت کھلیان اگیں گے، یہ ون آف دا امیزنگ سٹوریز ہیں۔ لیکن یاجوج ماجوج یہ قرب قیامت سے پہلے آنا ہے۔ جو انگلش کے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی لندن سے بھی آئے ہوئے ہیں، میں ایک بار یو کے گیا، میں نے تو یہ واقعات پڑھے تھے قرآن میں، مگر پہلی بار میں نے وہاں دیکھا کہ گوگ مگوگ، وہاں اس کو گوگ مگوگ کے نام سے یہ لوگ کہتے ہیں۔ یعنی یہ صرف مسلمانوں کی کتابوں میں نہیں ہے، اگر تھوڑی سی ہسٹری پڑھیں تو یہ دیگر کتابوں میں، یعنی بائبل میں اور دیگر جو آسمانی کتابیں جس کو یہ لوگ پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ جناب گوگ مگوگ نے آنا ہے، قیامت سے پہلے جو ہے وہ یاجوج ماجوج کو اس دنیا میں آنا ہے، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہونا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا ایمان قرآن کی ہر آیت پر ہے۔ قیامت سے پہلے کیا کیا ہونا ہے میرے آقا علیہ السلام نے یہ سب ڈیفائن کر دیا ہے۔ لیکن اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد ظاہر ہے میں قرآن کی چند آیتوں کی تفسیر ہی بیان کر سکا نا، میرے رب کے پورے کلام میں کیا کچھ موجود ہے۔ آج میں یہ لیسن، یہ درس دینے آپ کو آیا ہوں، عرض کرنے آیا ہوں۔ پلیز آج ایک سچی پکی نیت کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو قرآن پاک سے کنیکٹ رکھیں گے،
ہم قرآن سے دور زندگی گزاریں یہ درست نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ دل ویران ہے، حدیث کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ جو قرآن کے بغیر زندگی گزارتے ہیں وہ ویران دل کی مانند ہے۔ آج رمضان میں اگر کچھ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں تو پلان کیا ہے مجھے بتائیے؟ اگلے سال قرآن کھلے گا ہیں؟ ہمارے شاید بہت سارے سافٹ ویئر جو ہیں کبھی چیک کریں تو کوئی سافٹ ویئر 10 منٹ پہلے آن لائن بتا رہا ہوتا ہے، کوئی 5 منٹ پہلے آن لائن ہوتا ہے، کسی کا ہو سکتا ہے کوئی سافٹ ویئر اس وقت بھی آن لائن ہوگا بیان کے دوران بھی، لیکن قرآن رمضان میں آن لائن ہوتا ہے، پھر 11 مہینے آف لائن ہو جاتا ہے، پھر ہم رمضان میں جا کے آن لائن کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے مدنی چینل پر ایک چھوٹا سا میں نے کلپ دیکھا، بڑا انٹرسٹنگ کلپ تھا، اور اس میں یہ تھا کہ ایک بچی قرآن پاک میں کچھ اپنے پیسے رکھ رہی تھی، تو کسی نے کہا کہ قرآن میں پیسے کیوں رکھ رہی ہو؟ تو اس نے کہا قرآن کوئی کھولتا نہیں ہے، اس میں سیف رہتے ہیں، پورے گھر میں باقی جگہ رکھتی ہوں تو لوگ دیکھ لیتے ہیں، یہ میرے پیسے چھپے رہتے ہیں کیونکہ پورا سال کوئی نہیں کھولتا قرآن کو۔ یہ کتنی بڑی چوٹ ہے کہ قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آؤ نزول قرآن کے اس مہینے میں آپ کو یہ عرض کرنے آیا ہوں، اللہ کے کلام سے دوستی کر لو۔ قرآن اور رمضان یہ بندے کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا قیامت کے دن، یا اللہ یہ بندہ راتوں کو جاگتا تھا مجھے پڑھتا تھا۔ رمضان عرض کرے گا مولا یہ بندہ دن میں روزے رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور رمضان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اور اس کی مغفرت فرما دے گا۔ لیکن قرآن پڑھا ہوگا تو نہ، قرآن سیکھا ہوگا تو نہ۔ تو خدا را آج ایک اپنے آپ سے سچا وعدہ کر کے جاؤ، میں مسلمان ہوں اور کلام اللہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن اللہ کو یہ جواب دے سکو گے کہ یا اللہ بڑی بیزی لائف تھی، بزنس بہت تھا، فیملی لائف تھی، ٹائم نہیں ملا قرآن پڑھنے کا؟ سچ بتاؤ، یہ آرگیومنٹ چلے گا، یہ آنسر چلے گا کہ پوری زندگی میں مجھے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، میں قرآن انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا؟ خود سوچو آپ۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، پہلے بھی کئی بار میں نے بیانات میں ایگزامپل دی، مثال کے طور پہ آپ ابراڈ جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، UK جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، پاکستان کے کسی شہر میں جاتے ہیں، اپنی فیملی سے آپ دور ہیں۔ جب بندہ گھر والوں سے دور ہوتا ہے نا تب گھر والوں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، ان سے پیار بھی زیادہ جاگتا ہے، ساتھ ہوتے تو وہ اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ بہرحال اب دور ہے اور بچوں کی یاد آئی، فیملی کی یاد آئی، بڑی محبت سے بندے نے اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو ایک اچھا سا میسج، پہلے خط لکھتے تھے پھر ای میل کرتے تھے، اب واٹس ایپ آ گیا ہے، آپ نے ایک اچھا سا وائس میسج بھیجا، بڑا پیار بھرا، بڑی جس کو کہیں فیلنگز کے ساتھ۔ ایک دن گزر گیا آپ کو کوئی رپلائی نہیں آیا، دوسرا دن گزر گیا کوئی رپلائی نہیں، تو آپ گھر والوں کو پہ فون کریں کہ بھائی میں نے وہ میسج بھیجا تھا آپ لوگوں نے رپلائی نہیں دیا، اور آپ کی فیملی کی طرف سے آپ کو یہ جواب ملے کہ ہاں میسج تو مل گیا تھا مگر سننے کا ٹائم نہیں ملا۔ واٹ از یور فیلنگ؟ کیا فیل کرو گے آپ کہ یار کمال ہے، اتنا دور سے، اتنی محبت سے، اتنی فیلنگز کے ساتھ میں نے میسج کیا، ان کو مل بھی گیا، and even they don't have time to listen my voice message، سننے کا ہی ٹائم نہیں ملا ان کو، اتنا ان کی اگنورنس ہے۔ برا لگتا ہے نا آپ کو؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے کہ قرآن تمہیں مل گیا، پوری زندگی میں پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا؟ اللہ کا پیغام۔ خدا را اس نزول قرآن کے مہینے میں اپنے آپ کو کنیکٹ کر لو قرآن سے، اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ میں قرآن کے بغیر زندگی نہیں گزاروں گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمیں سمجھاتے ہیں قرآن ہے کیا، سنو۔ وہ فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے نا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ مجھ سے بات کرے، کلام اللہ ہے نا، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ لک ایٹ دا امپورٹنس آف تلاوت قرآن اینڈ دعا، اور ہم دونوں میں غافل ہیں۔ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں، دعا دل سے کرنے کا ٹائم نہیں۔ آمین 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 کر رہے ہوں گے، دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ بڑوں سے بات کرتے ہو تو توجہ سے کرتے ہو، آفیسر سے بات کرو تو کانشیس رہتے ہو، جس سے کام نکلوانا ہو اس سے تو بڑی جناب طریقے سے بات کرتے ہو۔ کتنی تو پریکٹس کر کے جاتے ہیں انٹرویو سے پہلے کہ یار کیسے کپڑے پہنوں گا، کیسے جواب دوں گا، اس سوال کا یہ جواب دوں گا، آئینے کے سامنے گھنٹوں پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے۔ کدھر جا رہے ہو بھائی؟ وہ ایمبیسی میں انٹرویو ہے، جاب کا انٹرویو ہے۔ دنیا کی پرسنالٹیز سے بات کرنے کے لیے دیر آر سو مچ پریپریشن۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کوئی تیاری نہیں، کوئی پریپریشن نہیں، کوئی فوکس نہیں۔ سوچو آپ تو پلیز آج یہ ذہن بنا کے جانا ہے کہ انشاءاللہ قرآن سے میری دوستی پکی ہوگی۔ ایک نیت کر لو آج، میں سوؤں گا نہیں، صرف رمضان میں نہیں، آل اراؤنڈ دا لائف، ساری زندگی میں نیت کرتے ہیں میں
اس دن نہیں سوؤں گا جب تک میں کچھ نہ کچھ قرآن نہ پڑھ لوں. کوئی ضروری نہیں آپ پورا پارا، بہت اچھی بات ہے پورا قرآن ہی پڑھ لیں، ایٹ لیسٹ چند آیتیں، 2 آیتیں 3 آیتیں، ان کا ترجمہ. الحمدللہ دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کمال کر دیا ہے، آسان اردو میں، ویری ایزی اردو. ایک شکوہ کرتے ہیں لوگ، یار ترجمے بڑے مشکل ہیں، پرانی اردو ہے، 100 ایئرس پرانی اردو ہے. لیٹسٹ اردو میں، ایزی اردو میں دعوت اسلامی نے الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر صراط الجنان الحمدللہ ہمارے مفتی قاسم صاحب نے لکھی ہے. ون آف دا ایزیسٹ اینڈ ون آف دا اتنی کمپریہنسو ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. بہت ساری باتیں جو ابھی میں نے بیان کی ہیں وہ تفسیر صراط الجنان سے بیان کی ہیں. اچھا، اس کے بعد اس تفسیر قرآن میں ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اب بڑی بڑی بکس لیں تو بہت اچھی بات ہے، گھر میں برکت ہوگی، لیکن اب چونکہ سافٹ ویئر کا زمانہ ہے، ہم نے یہ پوری تفسیر قرآن سافٹ ویئر میں بھی آپ کو دے دی ہے، فری آف چارج. اپنے موبائل کی اپلیکیشن پر دعوت اسلامی تفسیر قرآن لکھیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، بہت آسان. آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کہیں گے اتنی ایزی تفسیر ہے. آپ روز کے 2 صفحے 3 صفحے پڑھیں، کچھ تو میری کنیکٹیوٹی قرآن سے ہو. اور ایک اور اہم بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ویسے تو پورا قرآن پڑھنا ہے، اٹس ٹیک ٹائم، اس میں ٹائم لگے گا، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے اپروکسیمیٹلی مور دین 85 ٹائمز، 85 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. تو کم از کم 85 کے قریب آیات ہیں، 85 پلس مائنس. تو یہ آیتیں تو میں پڑھ لوں فوراً کہ یار اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے، اے ایمان والوں کہہ کر. جی ہاں، آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے. تو میں انشاءاللہ ایک نیت کر لیتا ہوں کہ آج میں زین بھائی کو، ہم نے یہ بھی آپ کی آسانی کے لیے ایک PDF فائل بنا لی ہے، وہ بھی موبائل میں ہے. 85 کے قریب جو آیتیں ہیں، وہ آیتیں قرآن کی، اس کا ترجمہ اور اس کی چھوٹی سی تفسیر، وہ ہم آپ کو واٹس ایپ کروا دیتے ہیں. روز کی 3-4 اس رمضان میں یہ تو کر لو یار، دل کو یہ تو تسلی ہو جائے کہ قرآن میں 89 یا 85 مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ کتنی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ڈائریکٹلی کہا ہے کہ اے ایمان والو. تو یہ تو میں پڑھ لوں، میرے باس کا میسج نہ رہ جائے، میرے کسٹمر کا میسج نہ رہ جائے، اس کی فکر ہے. اللہ نے جو میسج دیا ہے وہ پڑھنے کا ہی ٹائم نہیں ہے. تو چلیں آج یہ پکی نیت ہو گئی کہ انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پڑھیں گے. الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی نے آپ کے لیے یہ کام بھی بڑا آسان کر دیا، کیونکہ ایک ایشو ضرور ہے، قرآن پڑھنا ہے مگر کریکٹ وے میں پڑھنا بہت ضروری ہے، پراپر پڑھنا بہت ضروری ہے. قرآن جو ہے نا وہ عربک لینگویج میں ہے، اینڈ عربک از دا موسٹ سینسٹیو لینگویج آن ارتھ. اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ جو سینسٹیو زبان ہے وہ عربک ہے. اپنی مرضی سے میں پڑھنا چاہوں وداؤٹ پروناؤنسیشن، زبر زیر پیش کی غلطیاں ہو رہی ہیں، تلفظ کی غلطی ہو رہی ہے، تو عربی میں معنی کدھر کے کدھر ہو جائے گا. بڑا کامن معنی آپ کو بتا دیتا ہوں. قلب، قلب کس کو کہتے ہیں؟ سب کو ہی پتا ہوگا. کس کو کہتے ہیں؟ دل کو کہتے ہیں نا. امراض قلب بھی لکھا ہوتا ہے، اردو میں بھی ہے قلب، اور ویسے یہ عربی کا لفظ ہے قلب، موٹے کاف سے جس پہ 2 نقطے لگے ہوتے ہیں. اسی قلب کو کوئی پڑھتا ہے قلب، ڈنڈی والے کاف سے. اس کا معنی کیا ہو جائے گا بتائے گا کوئی؟ کتا. لک ایٹ دا ڈفرنس، لسننگ میں کتنا تھوڑا فرق ہے قلب اور قلب. لیکن ایک قلب ہو گیا کتا اور قلب ہو گیا دل. اتنا سا فرق عربی میں معنی کدھر سے کدھر لے جاتا ہے. اس لیے پروناؤنسیشن جو ہے عربی کا ضروری ہے، مخارج ضروری ہیں، ورنہ ہم قرآن پڑھیں گے بھی اور اس کا بینیفٹ نہیں ملتا. کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے. آپ سوچئے بندہ 20 سال سے قرآن پڑھ رہا اور غلطی پڑھ رہا ہے، تو غلط نہیں پڑھنا، قرآن پڑھنا ہے، کریکٹ پڑھنا ہے. بڑی مشہور سورت سورہ اخلاص ہم سبھی بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. احد کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے. ٹھیک ہے، سب کو پتا ہے. احد کی جگہ اگر کوئی پڑھتا ہے احد، ہا کی جگہ ہا پڑھتا ہے، معنی کیا بن جائے گا؟ معاذ اللہ، اس کا معنی بن جائے گا بزدل ہے. احد ایک ہے، احد بزدل ہے. لک ایٹ دا سینسٹیوٹی. تو اس طرح نہ پڑھیں، سیکھ کر پڑھنا ہے. اب آپ کہیں یار پہلے آپ نے ترغیب دلائی، پہلے آپ نے ذہن دیا قرآن پڑھو، آپ خود ہی ڈرا رہے ہو. میں ڈرا نہیں رہا، ہم صرف پرابلم نہیں بتاتے، وی آر گیو یو دا سولوشن. ہم آپ کو سولوشن بھی دیں گے، لیکن پہلے ریئلائز تو کر لو نا کہ قرآن سیکھ کر پڑھنا ہے. دنیا کی بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھی ہیں نا. کیا بغیر ٹائپنگ کے ٹائپ کی جاب مل گئی؟
بغیر اکاؤنٹ سیکھے اکاؤنٹنٹ کو جاب ملی، قرآن پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پلیز کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. پہلے آپ ریئلائز کریں کہ ہاں قرآن سیکھنا ہے، مخارج ایک بار سیکھ لیں گے لائف ٹائم کا کام ٹھیک ہو جائے گا. اب میں آپ کو اس کا سولوشن دیتا ہوں. دعوت اسلامی نے کیا کیا؟ قرآن کے نور کو گھر گھر پہنچانے کے لیے، دعوت اسلامی ہے ہی تبلیغ قرآن و سنت کی تحریک، قرآن پھیلا رہی ہے اور سنتوں کو عام کر رہی ہے، اور یہ دو چیزیں پکڑنی ہیں امت کو. قرآن کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک خوبصورت نیٹ ورک قائم کیا آل اراؤنڈ دا ورلڈ، ناٹ اونلی جسٹ ان پاکستان. ہم نے پوری دنیا میں نیٹ ورک بنایا کہ ہم نے مدرسے بنائے بچوں کے، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت مور دین 2700 مدرساز موجود ہیں، جس میں اللہ کی رحمت سے 1,28,000 سے زیادہ بچے بغیر کسی فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اب تک الحمدللہ 74,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. 2 لاکھ سے زیادہ بچوں نے ناظرہ قرآن ختم کر لیا، اور یہ سفر جاری ہے. ماشاءاللہ یو کے مبلغ موجود ہیں، انشاءاللہ میں 2 منٹ انہیں بھی دوں گا، یہ آپ کو بتائیں گے کہ دعوت اسلامی یو کے میں کس طرح بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہے اور علم دین سکھا رہی ہے. اچھا یہ تو ہو گیا بچوں کا. اب آپ کہیں گے ہم تو سارے بڑے ہو گئے، کیا اب ہم بچوں کے مدرسے میں قرآن پڑھیں؟ نہ گھبرائیے، الحمدللہ دنیا کی تقریباً مسجدوں میں آل اراؤنڈ دا ورلڈ، عاشقان رسول کی جدھر بھی مسجدیں ہیں، ہم نے ایک مدرسہ سٹارٹ کیا، مدرسۃ المدینہ بالغان. بڑے ہونے کے بعد بڑی عمر کے اسلامی بھائی آئیں، کچھ دیر 15 منٹ 10 منٹ 12 منٹ دیں اور قرآن پاک پڑھ لیں. ماشاءاللہ ڈیفینس میں ہمارے فیز 6 میں، فیز 4 میں فیضان اسلام، فیضان بسم اللہ، فیضان رمضان، جدھر جدھر مسجدیں بنتی جا رہی ہیں سب جگہ یہ مدرسہ موجود ہے. کنوینئنٹ آپ کا ٹائم 15 منٹ کے لیے امام صاحب آپ کو ٹائم بتائیں گے، آپ جائیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے مخارج روز سنا دیں کہ حضور جو میں نماز میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ تو چیک کر لیں. اچھا ایک اور پرابلم کہ نہیں جناب مسجد میں جانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. اچھا یہاں بھی یہ پرابلم تھا، ابراڈ بھی تھا، بیرون ملک پہ بھی لوگ کہتے تھے یار ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ہماری تو مسجدیں بڑی دور ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں قرآن پڑھیں، سکھائے گا کون؟ ہم نے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اللہ کی رحمت سے مدرسۃ المدینہ آن لائن بنا دیا. یہ انوینشن ہے دعوت اسلامی کی، اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا تھا. الحمدللہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی مور دین 65 کنٹریز کے ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دنیا بھر میں آن لائن قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور اپنی کنوینئنٹ کے ٹائم کے مطابق. اب ہم نے پاکستان والوں کو بھی اجازت دے دی ہے، میں آپ کو آفر کرتا ہوں دعوت اسلامی .net یہ ہماری ویب سائٹ ہے، آپ اس پر جائیے اور اپنی مرضی کا ٹائم، پہلے مدرسۃ المدینہ آن لائن کا جو آئیکن ہے اس کو کلک کریں. آپ کو لگتا ہے رات 11:30 12 کے بعد میں فارغ ہوتا ہوں، اس سے پہلے بہت بیزی ہوتا ہوں، رات 12 بجے میں قرآن کوئی پڑھا دے میں آن لائن پڑھ لوں گا. سبحان اللہ یہ سروس موجود ہے. آپ رات 12 نہیں رات 2 بجے بھی قرآن پاک پڑھنا چاہیں گے، راؤنڈ دا کلاک 24/7 ہمارے قاری صاحبان موجود ہیں جو آن لائن آ کر آپ کو قرآن پاک پڑھا دیں گے. اب بتائیے اس سے پیاری سروس آپ کے ڈور اسٹیپ پر آپ کو قرآن سکھانے کے لیے تیار ہیں، آپ کے مخارج ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں. صرف قرآن نہیں، آپ کہتے ہیں نماز سکھائیے، آپ چاہتے ہیں فرض علوم سیکھ لوں، ایون اگر کوئی چاہتا ہے میں خود عالم دین بن جاؤں لیکن مدرسے جانے کا دارالعلوم جانے کا ٹائم نہیں ہے، دعوت اسلامی نے جامعۃ المدینہ آن لائن بنا دیا. 4 سال روزانہ 1 گھنٹہ دیجئے، آن لائن پڑھیے، آپ درس نظامی کرنے والے ہو جائیں گے. اتنا سب کچھ موجود ہے، پھر بھی میں سیکھنا نہ چاہوں تو آج یہ پکی سچی نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک سے سچی دوستی کر لیں گے اور قرآن پاک سیکھ کر پڑھیں گے. پھر دیکھیں آپ پڑھنا شروع کریں، بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں، کاروبار میں کیسے برکت ہوتی ہے، گھر میں رحمتوں کا کیسے نزول ہوتا ہے. قرآن شفا ہے، یاد رکھنا. میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہے نا، ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ حضور میرے گلے میں درد ہے. آقا نے کہا قرآن پڑھو. ایک شخص آیا کہ حضور میرے سینے میں درد ہے. نبی پاک نے فرمایا قرآن پڑھو، قرآن میں بیماریوں سے شفا ہے. تو قرآن پڑھنے والے بن جائیں، آپ کے اندر آپ کی بیماریاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی. تو آج یہ پکی نیت سب کر کے جائیں گے انشاءاللہ کہ آج سے روزانہ قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور اپنے مخارج درست کر کے پڑھنا ہے انشاءاللہ. آپ کی دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے جو آپ کو یہ تمام چیزیں بتائے گی. بشیر فاروقی صاحب بھی، علامہ بشیر فاروقی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، ان کی مبارک دعا بھی ہوگی. مگر اس سے پہلے میں مبلغ دعوت اسلامی جو لندن سے ہمارے ساتھ ہیں اور آج عالمی مدنی مرکز میں یہ پورے مہینے کے لیے کم و بیش آئے ہیں، میں چاہوں گا کہ یو کے دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ 2-3 منٹ کی چند منٹ کی بریفنگ دیں اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کی طرف چلیں گے. صلو علی الحبیب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. What an outstanding and faith-refreshing, mashallah, speech and bayan you just heard. I'm not going to take much of your time because it's already late, inshallah. But within a few minutes, just very short and sweet message to the, mashallah, the people who are educated sitting here, the youngsters. I would like to convey this message. The Islamic brothers and viewers of Madani Channel, in UK, this waqia, what I'm going to share with you, this story is very interesting. In fact, at the same time, it's very heart-touching. There was a father who had two sons. Excuse me. What had happened? It looks like that he did not guide his children. He did not teach his children. He did not take the children to the masjid. He did not take the children to the funeral. He did not teach him the teachings of Islam. That's how it looks like from this waqia. What had happened? The time passed. He was busy 24/7, earning money, this dunya. He was just busy in that. And he had ignored the tarbiyah, he had ignored the brought up, how to bring up the children according to the teachings of Islam. What had happened? One son was older and one was a younger son. The elder son he left back home. The younger son was with father. Father was ill. Suddenly he died and passed away. What happens now? The younger son, he has no clue what to do with this dead body. What to do with this mayyit. So he had a phone dictionary, he flipped over the pages, he found out number, different funeral services, and he found one number of the funeral services. He rang up there, they picked up the phone call, and he said that, I've got a dead body at home, and I don't know what to do, can you help me? They said, yes, we'll come and collect the dead body, and we'll do everything for you. And this is the fee we will charge from you. He said, fair enough, no problem, I've got the money. And you can come and collect the dead body. Funeral services came, he paid, they took the dead body, all was sorted. The elder son, he came and he inquired, where is our father? What did you do with him? He said, I don't know nothing. This is the number I called, and they came and they took the dead body. Dear Islamic brothers, you will be shocked to hear that when the elder son rang that funeral services number, that funeral services was not Muslim funeral services, rather it was Sikh funeral services. And they had burnt the body into ash. This is what happens when we do not teach our children. This is what happens when we are busy 24/7 in earning dunya. This is what happens when we just want to make the big properties in this world and we forget to make properties and palaces for the hereafter. And alhamdulillah, in this day and age, Dawat-e-Islami is doing a tremendous job in UK, in USA, South Africa, across the globe. Alhamdulillah, my Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnah's Faizan has spread approximately 200 countries of the world. What we are doing, we are trying to save these generations. What we are doing, we are trying to educate these youngsters. We are trying to educate these children. And alhamdulillah, we just heard about the Quran. What Dawat-e-Islami is doing to spread the message of Quran. This is what alhamdulillah is being done across the globe. Alone in UK at the moment, we've got 40 centers, alhamdulillah, where approximately 3,400 students are being educated, free of cost. Not only that, we've got 3 Jami'atul Madina alone in the UK, where approximately 160 plus students, they are becoming English speaking imams, scholars and ulama, alhamdulillah, which are who are British born. Not only that, free of cost, everything, alhamdulillah, Dawat-e-Islami is providing them. Can you imagine these youngsters when they will go to different masajid and they will educate, inshaAllah, our upcoming, forthcoming generations. Dawat-e-Islami is trying to save the iman and the faith of our generations. I invite you to join this beautiful, fragrant atmosphere. Alhamdulillah, you've got children, they may be going to universities, colleges and schools. But why not, at the same time, when they are better, good doctors, engineers, solicitors, advocates, why not very good practicing Muslims? This is what Dawat-e-Islami, alhamdulillah, wants, and we want you to come and attach yourself with this beautiful atmosphere of Dawat-e-Islami. You can come to Faizan-e-Madina, alhamdulillah. We've got i'tikaf going on for 30 days. There are approximately 6,000 mu'takifin, they are sitting there. And inshallah, last 10 days, this figure is going to increase to 10,000.
This is the Faizan, alhamdulillah. You are closer, you are here. Please come to them. You have to take your children with you. You have to take their hands and fingers and you have to walk with them to the masjid. Otherwise, tomorrow it will be too late, as we have just heard. If we are busy in this dunya, what will happen tomorrow? It will be too late for us, for our children. Dear Islamic brothers, it is very obvious and clear nowadays. We are not giving as much as time to our children as much as it is required. So this is the very short and sweet message I want you to convey to all of you. May Allah Tabarak wa Ta'ala give us tawfiq to join, attach ourselves with this beautiful atmosphere and international movement of Quran and Sunnah, Dawat Islami. Amin. Bijahi Nabi al-Amin. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala al-Habib. माशाअल्लाह मुबल्लिग दावत इस्लामी की मुझे उम्मीद है कि जो छोटी सी ब्रीफिंग थी उनमें से आप में से कईयों ने जान ली होगी, मगर जो वाक़या इन्होंने सुनाया मैं उर्दू में भी बयान कर देता हूँ। ये वाकई बड़ा ही दिल खराश वाक़या है कि दो भाई रहते थे और उनके पास एक बूढ़ा वालिद था, यूके में रहने वाले, दीन से दूर ये घराना था। और हुआ ये कि बड़ा भाई कहीं काम पर गया और वालिद साहब का इंतकाल हो गया। छोटे बेटे को पता ही नहीं था, छोटे भाई को, कि मरने के बाद क्या किया जाता है। कभी जनाजे में गए नहीं, कभी किसी फ्यूनरल में, कभी किसी रसूमात में शिरकत ही नहीं की। अब हर चीज़ इंटरनेट से पूछने का दौर है। उन्होंने गूगल पे जाके सर्च किया कि सबसे सस्ता फ्यूनरल, सबसे सस्ते आखिरी रसूमात करने वाले कौन हैं। फ़ोन किया, वो आए और वालिद साहब की बॉडी लेके चले गए और उन्होंने कहा हम सारे इंतज़ामात कर देंगे। बड़ा भाई वापस आके पूछता है अब्बा जान कहाँ गए? कहा वालिद का तो इंतकाल हो गया। कहा कमाल है, इंतकाल हुआ, फिर तुमने क्या किया? कहा मैंने इंटरनेट से सर्च किया कि मरने के बाद क्या किया जाता है, तो फ्यूनरल सर्विस वालों का नंबर देखा, सबसे सस्ते जिसके पैसे थे उसको फ़ोन किया, वो तो भाईजान घर पर भी आए और बॉडी लेकर भी चले गए। जब भाई ने वो सर्विस चेक की तो वो मुसलमानों की नहीं, वो सिखों की सर्विस थी। उनके वालिद को जला दिया गया। ये मुसलमानों की मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। अब बताइए दीन की खिदमत की कितनी ज़रूरत है। उस सोसाइटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दावत इस्लामी दीन की खिदमत कर रही है। आखिरी अर्ज़ ये करूँगा, आज इज्तिमा में आए हैं, ये हमारा कनेक्शन जारी रहे। इस तरह के बयानात, इस तरह की हमारी इस्लाही बातें मदनी चैनल पर रोज़ाना जारी होती हैं। अपने घर वालों को मदनी चैनल दिखाएं, ख़ुद भी मदनी चैनल देखें। एक मैं और अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, ज़ैन भाई उम्मीद है बहुत खुश होंगे और मैंने भी नीयत कर ली है। और क्योंकि आज क्राउड अच्छा है, ज़ैन भाई मुझे हर बार ही कहते हैं, बशीर भाई ने भी एक दो बार इरशाद फरमाया कि जो यहाँ माहाना प्रोग्राम होता है उसमें आप लाजमी आया करें। और मेरा चूँकि ट्रैवल रहता है, लेकिन अब मैंने कुछ चीज़ें इस तरह प्लान करने का इरादा है। अब दुआ करें अल्लाह कामयाबी दे कि हर महीने जो यहाँ फ़र्स्ट बुध को गालिबन प्रोग्राम होता है, महीने की पहली बुध को, इंशाअल्लाह मेरी नीयत है कि मैं यहाँ हाज़िरी दिया करूँगा। लेकिन आपसे भी वादा चाहूँगा कि ये महफ़िल जो आज जमी है, जो आज ये क्राउड आया है, आप ख़ुद भी आएँ, दूसरों को लेकर आएँ। हर महीने हम कुछ पैगाम सुनते जाएंगे, इंशाअल्लाह दिलों पर असर होगा और हम भी इंशाअल्लाह कुरान के नूर से अपने दिलों को मुनव्वर कर सकेंगे। तो तशरीफ़ लाया करेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह हम मज़ीद कुछ डिफेंस में चीज़ें इलाके तय करते हैं ताकि हम मज़ीद डिफेंस को भी कवर करें। अभी मुझे भी फ़ौरी तौर पे एक और बयान में जाना है और मेरी ख्वाहिश हुआ करती है ख़ास तौर पे अशरा मग़फ़िरत में अगर बशीर भाई की दुआ और उसमें हमें शिरकत का मौका मिले, लेकिन मुझे जो कि एक और जगह बयान करने डिफेंस में ही जाना है। अच्छा, मैं आखिरी बात, ये दावत इस्लामी का इतना बड़ा नेटवर्क आपने सुना, अब माशाल्लाह अक्लमंद लोग हैं, आप समझ गए होंगे कि दावत इस्लामी का जब ह्यूज नेटवर्क है तो अखराजात कितने होंगे। दावत इस्लामी के सिर्फ ये तमाम मदरसों, जामियात और इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 22,000 एम्प्लॉईज़ हैं। 22,000 वो अफराद हैं जिनकी तनख्वाह, जिनकी सैलरी दावत इस्लामी को देनी है। और शॉर्ट तरीके बता देता हूँ कि अगर इनकी 20,000 रुपये के करीब सैलरी हो तो हमारी रोज़ाना सैलरी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बनती है। पर डे खर्च 1.5 करोड़ रुपए का है सिर्फ सैलरी का। हालांकि दावत इस्लामी साल की 600 के करीब मसाजिद बना रही है, कम व बेश, वो अलग उसका खर्च है। मदनी चैनल जो आप देख रहे हैं उसकी सैटेलाइट की फीसेज अलग हैं। सिर्फ अंदाज़ा कर लें कि ये अरबों रुपए का एक्सपेंस है। माह मुबारक है, अपनी ज़कात, अपने अतियात में आप सबसे पहले याद रखें अपने गरीब रिश्तेदारों को। ये शरई मसला सुन लीजिए कि पहला हक़ आपके सदक़ात और आपकी ज़कात का आपके अपने गरीब रिश्तेदार हैं। हदीस पाक का मज़मून है, अल्लाह ताला उस बंदे पर निगाह रहमत नहीं फरमाएगा जो गैरों को बांटता रहे और उसके अपने परेशान हों। तो पहला हक़ आपके गरीब रिश्तेदारों का, उन्हें दीजिए।
اس کے بعد دین کا اتنا بڑا کام کرنے والی تحریک دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. اپنی زکوٰۃ بڑھ کر خود کال کر کے دعوت اسلامی والوں کو بتائیں کہ بھئی ہماری زکوٰۃ آپ لے جائیں. تو انشاءاللہ اس سے ملٹیپلیکیشن آف گڈ ڈیڈز ہوگا, دین کا یہ پیغام پھیلے گا. غیر مسلموں کو مسلمان ہم کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ آپ کی مدد ہمارے ساتھ ہوئی تو قرآن کا نور ہم ساری دنیا میں انشاءاللہ پھیلا رہے ہیں, مزید پھیلائیں گے. آپ کی دعائیں بھی چاہیے, آپ کا فزیکل آنا بھی چاہیے, جیسے ہمارے بھائی نے کہا آپ خود بھی آیا کریں اجتماع میں, اور آپ کا فائنینشیل سپورٹ بھی چاہیے. فطرہ ہر مسلمان پر صاحب نصاب پر واجب ہے, اور آپ سب نے دینا ہے, ہم دیتے بھی ہیں. ایک تو مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے عید والے دن دوڑتے دوڑتے جا کر مسجد کے باہر اسٹال پہ دینا ہے, اس میں بعض اوقات عید کی پہلی رکعت بھی نکل جاتی ہے یا تکبیر نکل جاتی ہے. آپ ایڈوانس ابھی بھی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, عید کی جو فطرہ ہے وہ ابھی بھی دیا جا سکتا ہے. مگر ایک ایشو یہ ہے کہ فطرہ دیتے کتنا ہے. ڈیفینس میں رہنے والے ماشاءاللہ ویل آف لوگ بیٹھے ہیں. ہم مفتی منیب الرحمان صاحب نے 100 روپے اعلان کیا, ہم پکے پابند ہیں, 100 روپے دیں گے. پہلے 70 روپے تھا تو 70 روپے دیں گے. حالانکہ یہ روایت پوری پڑھیں, فطرہ گندم کا بھی ہے, جو کا بھی ہے, کھجور کا بھی ہے, اور کشمش کا بھی ہے. میں آپ سے سوال کروں بھائی, جھونپڑیوں میں بھی لوگ رہتے ہیں, آپ بھی رہا کریں. آپ کہیں گے یار کمال کی بات کرتے ہیں مولانا صاحب, اللہ نے پیسے دیے ہیں تو اچھے گھر میں رہیں گے نا, آپ پیدل سفر کیوں نہیں کرتے, گاڑیوں میں کیوں جاتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے بھائی پیسے اللہ نے دیے, اسکوٹر لی, پھر پیسے آئے گاڑی لے لی. تو اللہ نے آپ کو اچھا رکھا, کروڑوں سے اچھے آپ لائف سٹائل گزار رہے ہیں, اور فطرہ وہی 100 روپے والا دینا ہے. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے, یاد رکھنا چاہیے. تو جب رب کی باری میں دینے کی باری آئے نا, تو اس شکرانے کے ساتھ دیں کہ یا اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا, میں فطرہ بھی ٹاپ کیٹیگری کا دوں گا. تو اس بار کشمش کا جو جس کی جتنی حیثیت ہے, 100 روپے بھی کوئی دے گا اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا. مگر اپنے دل سے پوچھو کہ بچوں کو کپڑے دلانے ہیں تو اچھے برانڈڈ دلانے ہیں, عید کے دن تو اور قیمتی دلانے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں فطرہ پیش کرنا ہے تو بھائی 5 بندوں کی 500 کی پرچی بنا دو. ایسا نہ کریں, فطرہ دیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار یہ مولانا صاحب دعوت اسلامی کے لیے فطرہ جمع کرنا ہے تو ہمیں مہنگا کروا رہے ہیں. آپ ہمیں نہ دیں, اگر آپ کو دعوت اسلامی کو نہیں دینا نہ دیں, لیکن جہاں بھی دیں دل سے تو دینا, اچھا دیں. اللہ کی بارگاہ میں اچھا دو گے. حدیث پاک کا مضمون ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ اور عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. قبلہ بشیر فاروقی صاحب دعا کریں گے, کوئی کھڑا نہیں ہوگا تاکہ محفل کا رنگ چینج نہ ہو, نظم و ضبط رہے. مجھے دوسری جگہ بیان میں جانا ہے, ورنہ میرے لیے سعادت تھی کہ میں ان کے ساتھ دعا میں شامل ہوتا. ماشاءاللہ بشیر بھائی, اچھا ماشاءاللہ بشیر بھائی نے فطرے کے ریٹ بھی بتا دیے ہیں. گندم جو ہے وہ 100 روپے ہے, جو 240 روپے ہے, کھجور جو ہے وہ 1600 روپے ہے, اور کشمش کا جو فطرہ ہے وہ 1920 روپے ہے. تو سبحان اللہ, جتنا اللہ نے دیا دے. کھجور بھی اپنے گھر میں افطار کے لیے اجوا منگاتے ہیں, تو بھائی کھجور کا فطرہ بھی اجوا کھجور سے دیں تو اور اچھا ہوگا. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہے, آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے ہیں. تو انشاءاللہ اس بار فطرہ اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے انشاءاللہ. اس ٹرینڈ کو بڑھائیں, اس بات کو آگے پہنچائیں, تاکہ ہماری آنے والی نسلوں میں بھی یہ کنجوسی والا ذہن نہ رہے, اللہ کی راہ میں اچھا خرچ کرنے والا ذہن ہو. ماشاءاللہ قبلہ دعا کریں گے, صلو علی الحبیب.